اب جناب یہ لے کر آئیے پرچیاں لے کر آئیے جناب باری باری اسلامی بھائی آئیں گے، ان کو گلوز بھی پہنائے جائیں گے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ہم نے حفاظت کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو یہاں سے شروع کریں، فیصل آباد والوں سے شروع کریں. فیصل آباد کے اسلامی بھائی جلدی سے دستانے پہنے آئیے، اپنی پرچی نکالیں. سب اسلامی بھائیوں نے ایک ایک کی پرچی نکالنی ہے اور اس کا جواب دینا ہے. جناب جی آئیے جناب. اور میرا نام ذیشان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میں کل پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا ذہنی آزمائش. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے سر، زبردست. بیسٹ آف لک سر آپ کے لیے. اور ابھی بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک تو آپ کی ہمت، اللہ پاک مزید آپ کو ہمت دے اور آپ کی ہمت کی داد دیتے ہیں سر کہ اتنا بڑا لائیو پروگرام لے کے چلنا. اور ماشاءاللہ کل تو 3 ٹیمز تھیں اور ان تینوں ٹیموں کا کمپٹیشن، ایک تو اتنا ٹف کمپٹیشن، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیتے گا کون اور کس طرح ہوگا، کون ہارے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا کہ چینل سوئچ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا. سر یہ کہنا چاہوں گا ذہنی آزمائش پروگرام کے لیے ون آف دا بیسٹ اسلامک پروگرام ان دا ورلڈ، ذہنی آزمائش جو کہ مدنی چینل پہ آن ایئر ہے. اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ذہنی آزمائش دیکھیں اور اللہ پاک مزید مدنی چینل بھی دیکھیں سر، اور اس کی برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی. اور سر اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے، مزید حوصلہ دے کہ آپ اس طرح کے پروگرامز مدنی چینل پہ کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، آپ کی دعاؤں کا. ناظرین آخری سیگمنٹ ہے، کلام بتانا ہے. آئیے اپنی جگہ پر. اچھا فیصل آباد والے ایک بھائی وہاں چلے جائیں اور ایبٹ آباد والے ایک بھائی یہاں چلے جائیں. سارے اسلامی میں کھڑے بھی ہو جائیں تاکہ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، کسی کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نصیب صرف اپنا ہے، کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے. آئیے جناب اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں. علی رضا آپ سے سوال، آپ نے پرچی نکالی تھی کلام کی، تو کلام آپ سے پوچھنا ہے. یہ بتائیے میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے شعر کا. نصیب اپنا اپنا، کوئی بھی شعر آ سکتا ہے. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، اس شعر کو کمپلیٹ کرنا. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، آپ کا ہوں منگتا یا رسول اللہ. چلے جناب کوشش کی کہ فوری طور پہ کوئی شعر بنا لیا جائے مگر وہ نہیں بن سکا اور غلطی ہو گئی ہے. یہاں ہے کوئی اس شعر کو سنانے والا؟ چلے دیکھیں جناب، یہاں بھی ہمارے ناظرین کو یاد ہوتے ہیں، حاضرین کو بھی. جناب میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں. چلے جناب جلدی سے ان کو مدنی قافلے میں روانہ کر دیں. اپنا صدقہ اتارے مدنی قافلے میں. جی جی برابر والے بھائی ہاتھ اٹھائے تب وہ سنائیں گے یا کوئی اور بھائی سنائیں گے؟ جی چلے. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ، حفاظتی امور والے بھی صحیح جواب دے دیتے ہیں. چلیں اب باری ہے جی ایبٹ آباد والے پرچی نکالے. موقع ملا ہے مقابلہ برابر کرنے کا. کیمرے کی طرف رک کر کے پرچی کھولیں گے. جی پھر کلام آ گیا جناب. آئیے کلام یہ ہے، اس کلام کا مقطع سنائیں. مقطع آخری شعر ہوتا ہے جس پہ شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. اس کلام کا مقطع سنائیں گے. بڑا مشہور مقطع ہے. مدینہ اس لیے عطار کے جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ برابر ہو گیا. ناظرین اب باری ہے فیصل آباد والوں کی. آئیے اور پرچی نکالیے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بڑی دیر سے لیڈ تھی فیصل آباد کے پاس اور اب وہ لیڈ ختم ہو چکی ہے. اب یہ سوال میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جی پرچی کھل رہی ہے ناظرین. کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ کیمرہ ٹھیک چلیں. ہر صحابی نبی. چلے جناب صحابی رسول کے بارے میں سوال ہوگا. بڑا ہی پیارا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے. بتائیے دفین الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ دفین الملائکہ. فیصل آباد والوں کی باری میں سوال مشکل آ رہا ہے. اسی کا نام
नसीब अपना अपना है। दफीनुल मलाइका किसे कहा जाता है, किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। यहां मौजूद इस्लामी भाई जवाब देंगे। दफीनुल मलाइका, चलें चले, मदनी मुन्ने जवाब देंगे। चले, रमजान को भी देखिए आता ही नहीं आता। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला। वो गसीलुल मलाइका है। अब अब्बू के साथ मदनी का, मदनी काफिले में। हाँ अब्बू के साथ मदनी का। इनके अब्बू तो वैसे ही सफर करते रहते हैं माशाल्लाह। चलें, दफीनुल मलाइका कोई बताएंगे? चले बता दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद उमैर हमज़द वाक़िअत से हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला। इनको भी मदनी काफिले में भेज दें जनाब। चलें, अब आखिर शहजाद भाई कह रहे हैं, चले इनको भी जगता है मदनी काफिले में जाना है। आमिर बिन फहीरा। हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहां गलती हो गई है। अब बारी, मौका मिला है एबटाबाद वालों को आगे बढ़ने का। पर्ची निकालेंगे। जी देखें जनाब, ये पर्ची में क्या लिखा है। किताबें, आइए अपनी जगह पर पूछते हैं किताब के बारे में। सही जवाब नाज़रीन ने 2 नंबर से आगे कर देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान किसने तहरीर फरमाई है? मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी। मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है, फैसलाबाद वालों की बारी है। आकर पर्ची निकालेंगे। ये ज़हनी आजमाइश बड़े शहरों की टीमों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जनाब कैमरे की तरफ करके पर्ची खोलेंगे। घर से मैं हूँ चला सीखना इल्म दी। चले मैं मदद कर देता हूँ। चले जी जनाब, जनरल नॉलेज। बताइए पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पंद्रह सेकेंड है आपके पास। कोई तो परिंदा होगा जो पाकिस्तान का कौमी परिंदा होगा। किसी परिंदे का तो नाम ले ले जनाब। कबूतर। नहीं जनाब, कबूतर पाकिस्तान का कौमी परिंदा नहीं है। चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। बारी है एबटाबाद वालों की, पर्ची निकालेंगे। मुकाबला बहरहाल एबटाबाद वाले जीत चुके हैं। अगर गलती कर भी गए तो चूंकि 2 नंबर से आगे हैं, लेकिन फिर भी आइए आखिरी सवाल देखते हैं उनके नसीब में क्या है। ये तो थी इब्तिदा। चले जनाब, जनरल नॉलेज का सवाल इनको भी आ गया है। बताइए, अपनी जगह पर आइए। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? बर्रे आजम एशिया। बर्रे आजम एशिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर जनाब, एबटाबाद वाले आगे बढ़ गए हैं। फैसलाबाद वाले हिम्मत ना हारे। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अभी फिर मौका मिलेगा। 3 टीमें जब आएंगी तो आपको चांस होगा कि आप चाहें तो दोबारा हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं और उसमें मजीद तैयारी करके आइएगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएंगी। अब इंशाल्लाह बताते हैं नाजरीन को, जो ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में सवाल हुआ था उसमें कौन 5 खुशनसीब हैं कि जिनको जो है वो इनाम दिया गया। जी आ जाए, आगे आ जाए। आगे आ जाए। जनाब ये 5 आईडीज है, चेक कर लीजिए। क्या मालूम आपका नाम इसमें हो। इन आईडीज नंबर को चेक कर लीजिए और अगर आपका नाम है तो फिर आप इसमें हमसे राब्ता कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी दोनों टीमें हिम्मत में रहें। फैसलाबाद वालों को मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि फिर तैयारी करके आइएगा। जीत या हार ये मकसद नहीं तेरा, आगे बढ़ते रहो। शुक्रिया रब तेरा, हार कहती है कि खुद को ऊंचा उड़ा।
آگے بڑھتے رہے ہیں. یہ تو تھی ابتدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب یہ آج کا جو فیضان ابو ہریرہ جو ہمارا ماشاءاللہ غلاف کعبہ کا جو پیس ہے, یہ ہم شنکیاری سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کو پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی ٹیم کو اور برکتیں عطا فرمائے اور ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین, آپ کا ایک سوال شروع میں آپ سے کیا جاتا ہے, اس کی قرآن اندازی کا وقت ہوا ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. جی, جو سلسلے کے شروع میں سوال کیا گیا تھا, وہ سوال یہ تھا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ تو درست جواب ہے 7 جمادی الاولیٰ. ماہنامہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ 1442 سن ہجری کے اندر یہ جواب موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے چند کے نام یہ ہیں: بنت عبداللطیف چشتیاں, بنت